اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بحمد اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک میں ہم عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر دورہ قرآن 2021 کی 15ویں نشست میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست کا آغاز کریں گے سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے جو تہمت لگائی اس کی جانب اشارہ کیا اور اس تہمت کا بیان کیا، اور اسے واقعہ افک بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر سیدہ عائشہ صدیقہ قافلے سے پیچھے رہ گئیں، جس موقع کا فائدہ اٹھا کر منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین نے اس کے ساتھ مل کر سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی، اور پھر مسلمانوں نے منافقین کے ساتھ مل کر اس تہمت کو پھیلایا۔ اللہ جل مجدہ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ جب تم نے اس تہمت کو سنا، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے متعلق نیک گمان کیوں نہیں کیا، اور فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا بہتان ہے۔ پھر فرمایا کہ تہمت لگانے والے اس تہمت پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، پس جب گواہ نہ لائے تو وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جس کا چرچا کر رہے تھے اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو جاتے، اور جب تم یہ اپنی زبانوں سے نقل کرتے رہے اور اپنے منہ سے ایسی بات کر رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا، جس کو معمولی بات سمجھتے رہے، حالانکہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بہت سنگین بات تھی۔ اور فرمایا کہ تم نے اس کو سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہا کہ ایسی بات کرنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ فرمایا یہ بہت سنگین بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دوبارہ ایسی بات کبھی مت کرنا اگر تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اللہ رب العزت نے نہ صرف اپنے کلام میں ان کی بے گناہی اور ان کی پاک دامنی کو بیان کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں بارہا مومنوں پر گرفت فرمائی، خاص طور پر ان ایمان والوں پر جو اس تہمت کا حصہ بن گئے انجانے میں اور اس تہمت کو پھیلانے لگے، حالانکہ وہ مسلمان تھے۔ سو اللہ رب العزت نے بارہا ان کے بارے میں فرمایا، ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم یہ سب کچھ سن رہے تھے، یہ اپنی منہوں سے اپنی زبانوں سے کہہ رہے تھے، تو تمہیں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ یہ تو تمہارے اپنے مومن ہیں، اور تم نے کیسے ان کے بارے میں ایسا تصور کر لیا؟ پھر اللہ رب العزت نے یہاں اس چیز کا بھی سدباب کیا جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے، اور جن منافقین نے تہمت لگائی ان کا پردہ فاش کیا، اور جو مسلمان منافقین کے بچھائے ہوئے حسین جال میں پھنس گئے تھے ان پر بھی اللہ رب العزت نے عذاب فرمایا، اور ان کو تنبیہ فرمائی کہ وہ آئندہ ہوشیار رہیں اور منافقین کے کہنے میں نہ آ جائیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منافق جو ہیں ان کا مقصد مسلمانوں کی عزت و ناموس کو برباد کرنا ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ فقط سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلائیں، اور یہ بھی جائز نہیں کہ وہ نیک مرد اور نیک عورتوں کے متعلق اس طرح کا گمان کریں۔ سو اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کا بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہاں پر ذکر کیا،
اور پھر آگے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بے حیائی پھیلانے والوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے شیطان کی پیروی کی ممانعت کی اور فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کے قدم با قدم نہ چلو، کیونکہ جو شخص شیطان کے قدم با قدم چلے گا تو بے شک شیطان بے حیائی اور برائی کے کاموں پر ابھارے گا۔ سو شیطان کی پیروی کرنے سے اللہ رب العزت نے یہاں منع فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں پاک دامن عورتوں پر برائی کی تہمت لگانے کا انجام بیان کیا اور فرمایا کہ پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں لعنت ہے اور بہت بڑے عذاب کا بیان ہے ان کے لیے۔ فرمایا جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہیں، اس دن اللہ رب العزت کی ذات حق اور انصاف کے ساتھ ان کو پورا بدلہ دے گا۔ معزز سامعین و سامعات، یہاں بات اور اشارہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کی طرف ہے کہ جن لوگوں نے ان پر تہمت لگائی، اللہ رب العزت نے بارہا اس سورہ مبارکہ میں ان پر گرفت فرمائی۔ اور کیونکہ یہ بات در حقیقت آقا دو جہاں کی عزت و وقار کی تھی، سو اللہ رب العزت نے اتنی شدید گرفت فرمایا کہ اگر جو ایمان والے ہیں، اگر وہ خود کو ایمان والا سمجھتے ہیں تو دوبارہ کبھی ایسا کرنے کا سوچیں بھی مت، اپنی سوچوں کو بھی ایسے عمل سے محفوظ رکھیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان کیے اور فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے گھر میں بلا اجازت داخل ہو، اور فرمایا کہ اجازت مل جانے پر گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر یہ کہا جائے کہ واپس پلٹ جاؤ تو واپس لوٹ جاؤ۔ ہاں، اگر کسی گھر میں لوگوں کی رہائش نہیں اور وہاں مسلمانوں کی کوئی چیز ہو تو وہاں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عدی بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ انصار سے ایک عورت آقا دو جہاں کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بعض اوقات اپنے گھر میں ایسے حال میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے والد یا بھائی بھی میرے گھر میں اس وقت حاضر ہوں، اس وقت داخل ہوں۔ تو حضرت عدی بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ اس عورت کی اس خواہش پر اللہ رب العزت نے گھروں میں داخل ہونے کے آداب کے ضمن میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے دروازے پر جائیں تو 3 مرتبہ اجازت طلب کریں، اگر تیسری مرتبہ بھی دستک دینے پر یا بیل بجانے پر کوئی جواب نہ آئے تو پھر پلٹ جائیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر اجازت تمہارے گھر میں جھانکے تو تم لاٹھی سے اس کی آنکھ پھوڑ دو، تو اس آنکھ کے پھوڑنے کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اگر تم گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو ان گھروں میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ اجازت پا لو، یعنی جب تک اجازت نہ ملے داخل نہ ہو۔ اور اگر آگے سے یہ جواب آئے کہ واپس چلے جائیے، اس وقت ہم نہیں ملنا چاہتے یا آپ کو نہیں بلانا چاہتے، تو فرمایا کہ پھر پاکیزہ بات یہ ہے کہ پھر لوٹ جاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ مرد اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے فرمایا، جو مرد کسی مسلمان عورت کی طرف پہلی نظر ڈالے اور پہلی نظر ڈالنے کے بعد اگر نگاہ کو نیچی کر لے تو اللہ اس کے لیے ایسی عبادت پیدا کر دیتا ہے جس میں حلاوت ہے۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اے علی، پہلی نظر کے بعد دوسری نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نظر تمہارے لیے معاف ہے جبکہ دوسری نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا دو جہاں نے فرمایا، قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے اس کے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھ کر اپنی نگاہ کو نیچی کر لے، اور اس کے جو اللہ کی راہ میں بیدار رہیں، اور سوائے اس آنکھ کے جو اللہ کی خشیت میں، اللہ کے خوف میں بہہ پڑی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں عورتوں کو پردے کا حکم دیا اور فرمایا کہ مسلمان خواتین اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں، اور اپنے گریبانوں کو دوپٹوں سے چھپائے رکھیں، اور اپنے خاوند، محارم، اپنے نوکروں اور کم عمر ناسمجھ بچوں کے سوا اپنا بناؤ سنگھار کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو، اور فرمایا کہ زمین کے اوپر زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں تاکہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر نہ ہو۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اکٹھی بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ اس لمحے آقا دو جہاں بھی موجود تھے، اور فرمایا کہ یہ پردے کا حکم آ جانے کے بعد کی بات ہے کہ ابن مکتوم ہمارے پاس آئے، اور جیسے ہی وہ آئے تو آقا دو جہاں نے ہمیں پردے میں جانے کا حکم دیا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص نابینا ہے؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ یہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا مگر آپ تو انہیں دیکھ سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے فرمایا، جو خود ظاہر ہو جائے اس سے مراد، یعنی اللہ رب العزت کا یہ جو کلام ہے کہ جو خود ظاہر ہو جائے، اس سے مراد چہرے اور ہاتھ کی زینت ہے، یعنی چہرے اور ہاتھ کو چھپانا یہ ضروری نہیں، اس میں اجازت دی کہ چہرہ اور ہاتھ کی زینت کیونکہ خود ظاہر ہو جاتی ہے، سو اس میں رخصت ہے، جبکہ باقی پورے جسم کو چھپانا یہ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے آخری وقت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہنے ہوئے بھی برہنہ ہوں گی، اور ان کے سر اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، ان پر لعنت بھیجو، وہ ملعون عورتیں ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، یعنی ننگی ہوں گی، وہ جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 50 سال کی مسافت پہ بھی محفوظ کی جا سکے گی۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں مسلمان عورت کو اپنے جسم کو ڈھانپنے کا حکم دیا، سو جو حکم قرآن میں آ گیا وہ ہمارے لیے فرض ہے، فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث پاک میں متعدد مقامات پر خواتین کے لباس کی طرف خصوصی توجہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکیں گی۔ ان احادیث کی تشریح میں پھر آگے محدثین اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا لباس ہے جو یا تو اتنا باریک ہو
کہ اس سے جسم نمایاں ہو، یا پھر اتنا تنگ ہو کہ جسم کے خد و حال تک محسوس ہو رہے ہوں، سو ایسا لباس پہننا یا نہ پہننا اس کو ایک برابر قرار دیا۔ سو ہمارے لیے یہاں پر ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہم خواتین بالخصوص اپنے جسم کی زیب و زینت کو عیاں نہ کریں، اپنے لباس کا بالخصوص خیال رکھیں اور یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ سر کور کرنا اور ایسا لباس پہننا جس سے جسم نمایاں نہ ہو، جسم کے قد و حال نمایاں نہ ہو، یہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے فرض ہے۔ اگر ہم اس کے برخلاف کام کرتی ہیں، اس کے خلاف کوئی لباس زیب تن کرتی ہیں، تو کل بروز حشر اس کے لیے ہمیں اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جواب دہ ہونا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں نکاح کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کرو اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح نگاہ کو نیچی اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ مجھ سے پاکیزہ حالت میں ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ آزاد عورت سے نکاح کرے۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے فرمایا، دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تقویٰ کے بعد انسان کے لیے سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ اس کی نیک بیوی ہو، جب وہ اسے کسی کام کا حکم دے تو وہ اطاعت کرے، جب اس کی طرف دیکھے تو وہ خوش کرے، اور جب قسم کھائے تو وہ پوری کرے، اور کسی شخص کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں اپنی ذات اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی۔ آقا دو جہاں کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، سو جس نے میری سنت سے دوری اختیار کی، میری سنت کو چھوڑا، وہ مجھ سے نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں برائیوں کے پھیلاؤ کی ایک بڑی وجہ نکاح میں تاخیر ہے۔ سو یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ نکاح کرو، اور آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کہ نکاح میری سنت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ان مؤمنین کی تعریف کی جن کے کاروبار، تجارت انہیں ذکر الہی سے دور نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، یعنی نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے کفار کے اعمال کی مثال پیش کی، فرمایا کہ وہ اسی طرح ہے جیسے زمین میں چمکتی ہوئی ریت ہو جس کو پیاسا دور سے پانی گمان کرے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب پہنچے تو وہ کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے جو اس کو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ مثال ایسے ہے جیسے گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مثال جن کو تہ در تہ موجوں نے ڈھانپ لیا ہو، اور اس کی بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ ہوں، اور جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھ نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے، فرمایا اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں قانون قدرت، بادل اور بارش کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو باہم جوڑ دیتا ہے،
پھر ان کو تہ در تہ کر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے بارش ہوتی ہے اور اللہ آسمانوں کی طرف سے پہاڑوں پر اولے نازل فرماتا ہے، سو وہ جس پر چاہے ان اولوں کو برسا دیتا ہے اور جسے چاہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو زائل کر دے۔ فرمایا اللہ دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں منافق لوگوں کی قسموں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ منافق اپنی قسموں کو خوب پکا کر کے کھاتے ہیں، یعنی خوب پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے۔ یعنی منافق فقط قسمیں کھاتے تھے بلکہ حقیقت میں جہاد کے لیے نہیں جاتے تھے۔ سو اللہ رب العزت نے یہاں ان کے عمل کا ذکر کیا کہ تمہاری جو اطاعت ہے اس کو ہم بخوبی جانتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خلافت فی الارض کی بشارت دی اور فرمایا کہ اہل ایمان کو یہ بشارت دی جاتی ہے کہ ہم انہیں ضرور زمین میں خلافت عطا کریں گے، اس دین کو مستحکم اور مضبوط کریں گے۔ فرمایا تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت پر ڈٹے رہو، اللہ تمہارے خوف اور پریشانی کو حالت امن اور سکون سے بدل دے گا۔ پھر ایک بار اللہ رب العزت نے پردے کے احکامات کی وضاحت اپنے کلام میں کی اور فرمایا کہ تمہارے نوکروں اور نابالغ بچوں کے لیے بھی 3 اوقات میں اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بوڑھی عورتوں کے بارے میں احکامات نازل فرمائے اور فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں ان پر اضافی پردہ و حجاب کا اہتمام نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگلے مضمون میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ معذور لوگ اور دیگر رشتہ دار کے گھر سے کھانے پینے کی اجازت ہے۔ فرمایا کہ معذور اور دیگر مسلمانوں کو والدین، رشتہ داروں اور دوسرے اعزا اقارب کے گھر سے کھانے اور پینے کے احکامات کے بارے میں اجازت ہے کہ وہ کھا پی سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، تو مسلمانوں نے معذوروں، اپاہجوں اور بیماروں کے ساتھ کھانا کھانا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے کہ اندھا کیونکہ دیکھ نہیں سکتا کہ پلیٹ میں کھانا کہاں بہتر ہے، سو اس طرح اس کی حق تلفی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ کھانا کھانے سے۔ اسی طرح معذور کیونکہ اچھے طریقے سے بیٹھ نہیں سکتا، سو وہ اچھے طریقے سے کھا بھی نہیں سکتا، تو اس کی بھی حق تلفی ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور بیمار کیونکہ اپنی بیماری کے سبب کھانا اچھے سے نہیں کھا سکتا، تو ان کے ساتھ بھی کھانا کھاتے ہوئے ان کی حق تلفی ہونے کا خطرہ ہے۔ سو جب مسلمانوں نے معذوروں، اپاہجوں اور بیماروں کے ساتھ کھانا کھانا چھوڑ دیا تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے اجازت عطا کی کہ ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں۔ سورہ نور کے اگلے مضمون میں اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں کی اجازت کے بغیر اٹھنے سے منع فرمایا، کسی مجلس میں سے اٹھنے سے منع فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، فرمایا تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ ایسے ایمان والوں کو ضرورت کی بنا پر اجازت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے سفارش فرمائی ہے۔ پھر اگلے مضمون میں اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں کے آداب کا ذکر کیا اور فرمایا کہ لوگوں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا نہ قرار دو جس طرح تم آپس میں
ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت آ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ بے شک اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تمہارے حال کو خوب جاننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس کے ساتھ سورہ نور مکمل ہوئی۔ قرآن مجید کی اگلی صورت ہے سورہ فرقان، جو اپنے دور کے اعتبار سے مکی دور میں نازل ہوئی، اور یہ قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 25ویں صورت ہے، اور اس کی آیات کی تعداد ہے 77۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ کیا گیا، اور اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اپنی جلالت، اپنی توحید اور اولاد کی نسبت اور شرک سے برات کا اظہار کیا۔ یعنی اللہ نے اپنی جلالت کا ذکر کیا، اپنی توحید کا ذکر کیا، اور جو لوگ اللہ کی طرف معاذ اللہ اولاد کی نسبت کرتے یا اللہ کے ساتھ شرک کسی کو کرتے، اللہ رب العزت نے اس سے برات کا اظہار کیا، اور فرمایا کہ کفار کے باطل معبودوں کے مخلوق ہونے، اپنے لیے نفع و نقصان اور موت و حیات کے مالک نہ ہونے کا اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا۔ اور پھر آقا دو جہاں کے بشر ہونے پر جو اعتراضات کیے جاتے ان کا ذکر اللہ جل مجدہ نے اگلے مضمون میں کیا، اور فرمایا کہ کفار نے قرآن مجید کہ کلام الہی ہونے کا انکار کیا اور اسے رسول اللہ کا خود ساختہ کلام قرار دیا، اور کہا کہ پچھلے لوگوں کی کوئی افسانوی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھوائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کفار مکہ کے اس اعتراض کا بھی یہاں ذکر کرتے ہوئے کہ یہ رسول کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، ان کی تائید کے لیے فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، انہیں کوئی خزانہ اور باغات کیوں نہیں عطا کیے گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو سحر زدہ کہا اور قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ اللہ رب العزت نے ان کی ان بے تکی باتوں کا رد فرمایا اور قرآن کو اللہ کا کلام قرار دیا، اور اللہ رب العزت نے ان پر یہ بھی واضح کر دیا کہ پہلے رسول بھی بشری تقاضوں کے تحت کھانا بھی کھاتے تھے، اپنی ضروریات کے لیے بازار بھی جاتے تھے، اور فرمایا کہ یعنی بشری ضروریات نبوت اور رسالت کے ہرگز منافی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں یہ جو اعتراض تھا کہ قرآن ایک ہی بار کیوں نازل نہیں کیا گیا، اس کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک ہی وقت میں نازل کیوں نہیں کیا گیا۔ فرمایا قرآن بتدریجاً اس لیے نازل کیا کہ یہ وحی کے سلسلے کے ذریعے اللہ رب العزت کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق قائم رہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سکون نصیب ہو، قرار نصیب ہو۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ایک حکمت یہ بھی ذکر کی کہ یہ قرآن اللہ نے اپنے حبیب پر بتدریجاً اس لیے نازل کیا تاکہ آپ آرام سے وقفے سے لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے رہیں، لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو، اس میں غور و فکر کرنا آسان ہو، اور اس کا علم حاصل کرنا آسان ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں مزید اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سائے کو سمیٹا اور پھر اس کو پھیلایا، یہ اس کی نشانی ہے، اور فرمایا کہ بارش کے نظام میں، آسمان سے پاک پانی کے نزول میں، اور اس کے ذریعے بنجر زمین کو زرخیز بنانے میں، پھر سمندروں میں میٹھے اور نمکین پانی الگ الگ جاری رکھنے میں، اور پھر اللہ رب العزت نے دیگر کئی انعامات کا ذکر کیا کہ فرمایا کہ یہ ساری کی ساری اللہ کی ہی نشانیاں ہیں، اور فرمایا جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے 6 دن میں پیدا کیا، وہی فرقان ہے،
وہی رحمان ہے، وہی خدا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کا جوہر تخلیق پانی کو قرار دیا اور فرمایا کہ پھر اسی کے ذریعے نسب اور سسرال کے رشتے قائم کیے۔ پھر آگے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے آسمان میں برج بنانے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ آسمان میں برج بنانے، سورج اور چاند کی روشنی اور نظام لیل و نہار یعنی دن اور رات کے نظام میں اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں پنہاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اپنے محبوب بندوں کی صفات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں جو زمین میں وقار اور متانت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ چلتے ہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ لوگوں وقار کے ساتھ چلو، یعنی عزت کے ساتھ چلو، کیونکہ بھاگنے میں کوئی نیکی نہیں۔ پھر دوسری صفت اللہ رب العزت نے ذکر کی اور فرمایا کہ میرے محبوب بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، یعنی راتیں اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہوئے گزارتے ہیں، راتیں اللہ رب العزت کے ہاں گزارتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگلی صفت یہ ہے کہ وہ عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، یعنی ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کی ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ اپنا مال اپنے مولا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جو مال انہیں رب نے عطا کیا اسے ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ پھر ایک صفت اللہ رب العزت نے یہ بیان کی کہ وہ بخل اور اسراف کی دو انتہاؤں کے درمیان توازن اور اعتدال سے کام کرتے ہیں، یعنی نہ بہت کنجوسی سے مال کو خرچ کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ شرک نہیں کرتے، وہ قتل ناحق نہیں کرتے، وہ زنا سے اپنی ذات کو بچا کر رکھتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ فرمایا میرے محبوب بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بیہودہ کلام نہیں کرتے اور بیہودہ مجالس سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ کی آیات یاد دلانے پر اندھا اور بہرا بننے نہیں بنتے، یعنی نصیحت قبول کرنے والے ہیں اور اللہ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اس میں گناہ گاروں کے لیے نہ صرف توبہ کی قبولیت کی نوید ہے بلکہ گناہوں کے بدلے نیکیاں عطا کرنے کی بشارت ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام کا ذکر کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے فرمایا رات سے اپنا حصہ لو، خواہ 2 رکعت ہو یا 4 رکعت ہو، یعنی رات کے وقت کچھ نہ کچھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو اور چند رکعت اللہ کی بارگاہ میں ضرور سجدہ ریز ہو، چند رکعتیں ضرور پڑھو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کیا کرو۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے اس سورہ فرقان کے آخر میں بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا اور ذکر کر کے فرمایا آخری حصے میں کہ اس میں گناہ گاروں کے لیے نہ صرف نوید ہے، یعنی نہ صرف خوشخبری ہے، بلکہ گناہوں کے بدلے نیکیاں عطا کرنے کی بشارت ہے۔ سو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کی صفات اتنی تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کی تاکہ گناہ گاروں کو یہ خوشخبری مل جائے، ایک راز کی بات پتہ چل جائے کہ اگر اللہ کے محبوب بننا ہے تو پھر فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے ان صفات کو اپنی ذات میں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرو اور پھر اللہ رب العزت کی ذات کے محبوب بننے کی کوشش کرو۔
اس کے بعد اللہ رب العزت کے کلام میں سورہ شعراء ہے جو اپنے دور کے اعتبار سے مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد 227 ہے، اور وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت کے آخر میں شعراء کا حال بیان کیا گیا اور حق گو اور باطل گو شعراء کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام جامع ہے کیونکہ بہت سے مسائل کے علاوہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں ایک بار پھر مختلف انبیاء کرام کے احوال کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر دعوت حق دینے کا حکم دیا، اور بشری تقاضے کے پیش نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خدشات تھے ان کا ایک بار پھر اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ فرعون کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا احسان جتلایا گیا، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کیا۔ اور فرعون نے دعوت توحید کے جواب میں کہا کہ رب العالمین کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں، مشرق اور مغرب، اور تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے۔ اس مقام پر ایک بار پھر اللہ رب العزت نے جادوگروں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے معجزات کے غالب آ جانے کا ذکر کیا، پھر جادوگروں کے ایمان لانے اور فرعون کی طرف سے قید میں ڈالنے، ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹنے اور سولی چڑھانے کی دھمکیوں کا ذکر کیا۔ پھر اس بات کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون تھی، اس سمندر میں چلے گئے اور اس کے پیروکاروں کا، فرعون اور اس کے پیروکاروں کا تعاقب کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ایک بار پھر کیا، اور اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی ضرب سے سمندر پھٹ گیا اور بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا، اور فرمایا کہ وہ سلامتی کے ساتھ سمندر پار کرتے ہوئے آگے چلے گئے، اور فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ اپنی قوم کو بتوں کی بے بسی کی جانب متوجہ کرتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو ہی ہدایت دیتا ہے، تو ہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا عطا کرتا ہے، وہی رب ہے مولا، تو ہی ہے جو میری روح کو قبض کرے گا اور آخرت میں دوبارہ پیدا کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے کہ اے پروردگار تو مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ اے اللہ میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ جاری فرما، مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ وہ رسول امین تھے، اور سرکش لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں، آپ کے پیروکار تو پسماندہ لوگ ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے اپنے اور اپنی قوم کے درمیان آخری فیصلے کی دعا مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو اور ان کے پیروکاروں کو یعنی مؤمنین کو کشتی کے ذریعے بچاتا ہے، نجات دیتا ہے، اور سرکش لوگوں کو طوفان کی نظر کر دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ایک بار پھر ذکر کیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نعمتوں کی فراوانی کی، چوپائے عطا کیے، نہریں اور باغات عطا کیے، انہوں نے مضبوط مکانات اور بلند مقامات پر اپنی رہائش گاہیں مسین کی، پھر بالآخر نبی کی تکذیب کی بنا پر اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔
پھر اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ نے ان پر بھی اپنی نعمتوں کی فراوانی کی تھی، میٹھے چشمے عطا کیے، باغات عطا کیے، زرخیز زمین کی کثرت عطا کی، پہاڑوں کو تراش کر مکانات بنانے کا فن عطا کیا، لیکن جب انہوں نے ناقۃ اللہ یعنی اونٹنی جسے اللہ نے معجزے کے طور پر چٹان سے پیدا کیا، اس کی بے حرمتی کی اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو اللہ رب العزت نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر کیا اور آپ کی قوم کی بدعمالیوں کا ذکر کیا کہ وہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرتے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کی ہم خیال تھی، یعنی ان کی قوم کی ہم خیال تھی، سو اللہ رب العزت نے ان کی قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ اصحاب ایکا کہلاتے ہیں، یہ لوگ لین دین کے وقت ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی ڈنڈی مارتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ جب نبی سے کہتے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کیوں نہیں پھٹ جاتا، اللہ نے فرمایا کہ پھر اس قوم پر قوم اصحاب ایکا پر اللہ رب العزت نے اپنا عذاب نازل کیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے واضح عربی زبان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا، اور ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ جن قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے اتمام حجت کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے، اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے یہ غور و فکر کا مقام ہے کہ جن بدعمالیوں کے سبب پچھلی امتیں مٹا دی گئیں، برباد کر دی گئیں، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، آج وہ ساری اخلاقی برائیاں اس امت میں جمع ہو چکی ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، بات صرف اتنی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی برکت کی وجہ سے آپ کی امت کو اس طرح کا عذاب نہیں دیا جائے گا جو گزشتہ امتوں کو دیا جاتا رہا، جن کے سبب ان امتوں کا، ان اقوام کا نام و نشان مٹ گیا اور ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے تھے۔ ورنہ اگر آج ہم دیکھیں تو وہ تمام برائیاں، وہ تمام گناہ جو دیگر اقوام کے اندر اور دیگر امتوں کے اندر موجود تھے، آج ہمارے زوال کا یہ عالم ہے کہ وہ سارے گناہ، وہ ساری برائیاں امت مسلمہ نے اپنے دامن میں سمیٹ لی ہیں۔ ہم اخلاقی حوالے سے، اپنے کردار کے حوالے سے، علمی حوالے سے، معاشی اور معاشرتی حوالے سے، الغرض کے زندگی کے ہر شعبے میں نہ صرف زوال کا شکار ہیں بلکہ اغیار کی پیروی کرنے لگ گئے ہیں۔ سو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں اتنی تفصیل کے ساتھ بارہا دیگر اقوام کے حالات اسی لیے ذکر کیے تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں، ہم غور و فکر کریں اور اپنی اصلاح کا سامان پیدا کریں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے نقش قدم کی پیروی چھوڑ دی، ہم نے دین کا علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، اور علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہماری ترجیحات بدل گئیں اور ہم نے قرآن کا فہم حاصل کرنا، قرآن کے ترجمے کو پڑھنا، قرآن پاک کی تفسیر کا مطالعہ کرنا، حدیث پاک کی ٹرانسلیشن کو سمجھنا، یہ ہماری ترجیحات میں نہیں رہا، اور ہم ذہنی غلامی میں اس حد تک چلے گئے کہ ہماری زندگی فقط اسی دنیا کے گرد گھومتی ہے۔ معزز سامعین و سامعات،
جب تک ہم قرآن کا مطلب نہیں سمجھیں گے، قرآن مجید کے معنی پر غور و فکر نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے۔ دنیا کے ہر فرد کے لیے، ہر مومن کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے ہدایت اسی کتاب میں پنہاں ہے، اسی کتاب میں پوشیدہ ہے۔ اور مسلمان کی بدقسمتی دیکھیے کہ جس کتاب کے اندر اس کے لیے ہدایت ہے، وہ اس کتاب کے معنی اور مطالب سے بالکل بے خبر ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ جس کلام کی تلاوت کرتا ہے اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا ایک حصہ اس قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کریں، اور بالخصوص اپنی اولادوں کو اس کلام کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کے لیے آگاہ کریں، انہیں اس بات کا شعور دیں اور اپنی زندگیوں میں اس بات کا شعور پیدا کریں کہ اس کلام کو سمجھنا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اس میں جب تک غور و فکر نہیں کریں گے اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، اور اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں یہ شعور عطا فرما کہ ہم اپنی زندگیاں قرآن مجید کے علم کے حصول کے لیے وقف کریں، اور ہماری نسلوں کے ایمان کی تحفظ فرما، محفوظ فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔